میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید AI کے انداز میں اسلامی معلومات۔ اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر انسان رنگ، نسل اور قوم کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ یہ کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں۔ تو آج ہم ایک بہت پرانے خطبے کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس گہرے اور پرانے مسئلے کی بالکل جڑ تک پہنچتا ہے۔ اور دیکھیں، اس پوری گفتگو کا جو مرکز ہے نا، وہ یہی ایک سوال ہے کہ آخر کسی بھی انسان کی اصل قدر و قیمت کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ اس کی شکل و صورت ہے، اس کا خاندان ہے، یا پھر کچھ اور؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خطبہ اس بنیادی سوال کا کیا جواب دیتا ہے۔ خطبے کا آغاز ہی ایک بہت گہری بات سے ہوتا ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہی یہ ہے کہ کسی کے باطن کو، یعنی اس کے اندر کے انسان کو، اس کے ظاہری خول سے پرکھا جائے۔ یہ کہنے کو تو ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن اگر غور کریں تو یہ ہمارے سوچنے کے پورے نظام کو چیلنج کر دیتا ہے۔ تو آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ آخر کتنا پرانا اور گہرا ہے۔ یہ خطبہ ہمیں بتاتا ہے کہ تعصب کوئی آج کی ایجاد نہیں، بلکہ یہ انسان کی ایک ایسی کمزوری ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اور اس کی جڑیں بہت ہی گہری ہیں۔ اور تاریخ بھی تو یہی بتاتی ہے نا کہ انسان بار بار رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم ہوتا رہا ہے۔ یہ خطبہ اسی تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی غلطی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی بیماری ہے جو لگتا ہے نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ تو وہ کون سے جھوٹے پیمانے ہیں جن پر انسان اکثر فخر کرتا ہے؟ یہ خطبہ ان سب کو ایک ایک کر کے مسترد کرتا ہے، چاہے وہ جلد کا رنگ ہو، خاندانی نسب ہو، قبیلہ ہو، پیسہ ہو، یا پھر کوئی سماجی حیثیت۔ یہ سب کی سب ظاہری چیزیں ہیں جن کا انسان کی حقیقی اچھائی یا برائی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس تعصب کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہاں یہ خطبہ ہمیں سماجی مسائل سے ہٹا کر انسان کے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے مطابق اس سارے زہر کی جڑ غرور ہے۔ جی ہاں، غرور۔ خطبہ اسے دل کی بیماری کہتا ہے۔ یہ وہ احساس برتری ہے جو انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے، صرف اس لیے کہ اس کا رنگ، خاندان یا دولت مختلف ہے۔ یعنی یہ ایک اندرونی خرابی ہے جو باہر نفرت کی شکل میں نظر آتی ہے۔ ذرا اس فرق کو دیکھیے، ایک طرف دنیا ہے جو رنگ اور نسل کو اہمیت دیتی ہے، اور دوسری طرف خطبے کا پیغام ہے جو صاف کہتا ہے کہ یہ سب سطحی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقی قدر نہیں۔ جہاں دنیا دولت اور مرتبے کو ترجیح دیتی ہے، وہیں یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ کردار ہی تو اصل دولت ہے۔ یہ دو بالکل مختلف سوچیں ہیں، دو الگ دنیایں۔ تو مسئلہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے، لیکن خطبے کا جواب اس سے بھی زیادہ واضح اور دو ٹوک ہے۔ یہاں سے گفتگو کا رخ بدلتا ہے۔ اب ہم مسئلے کی تشخیص سے نکل کر اس کے حل کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم خطبے کے بالکل مرکزی پیغام کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ صرف کوئی مشورہ یا تجویز نہیں بلکہ ایک بہت واضح اور قطعی حکم ہے۔ یہ ہے وہ انقلابی اعلان جو انسانی برابری کی بنیاد رکھتا ہے۔ صرف ایک جملے میں تمام جھوٹے معیار، نسل، قوم، رنگ، سب کو ختم کر دیا گیا۔ برتری کی اگر کوئی کسوٹی ہے تو وہ صرف ایک ہے: تقوی اور نیک عمل۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک اچھی بات یا مشورہ نہیں ہے، اسے ایک بنیادی اخلاقی قانون کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ایک اصول کے طور پر۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر بحث ہو سکے، بلکہ ایک حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قدر کا معیار نسل، خاندان اور رنگ نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ خطبہ ہمیں ایک بالکل نیا اور بہتر پیمانہ دیتا ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ وہ متبادل معیار ہے تقوی۔ اب یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک پورا تصور ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو اس کا مطلب ہے ایک اخلاقی شعور، ایک بیداری، اور یہ احساس کہ ہمارے ہر عمل کا کوئی نتیجہ ہے۔ یہ وہ اندرونی کمپاس ہے جو انسان کو صحیح اور غلط کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ تقوی عملی زندگی میں کیسا نظر آتا ہے؟ یہ ان خوبیوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے: ایک اچھا ذاتی کردار، ایمانداری، نیک کام، عاجزی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا۔ اور غور کریں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے اختیار میں ہیں۔ یہ پیدائشی نہیں ہے، بلکہ انسان انہیں اپنے کوشش سے حاصل کرتا ہے۔ اور یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں، یہ خطبہ ایک عملی راستہ بھی دکھاتا ہے۔ پہلا قدم، ظاہری چیزوں کو مسترد کریں۔ دوسرا قدم، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں اور یہ سمجھیں کہ سب انسان برابر ہیں۔ اور تیسرا قدم، اپنی شناخت پر فخر کرنے کی بجائے اپنے اعمال پر توجہ دیں۔ یہ ایک مکمل ذہنی تبدیلی کا سفر ہے۔ اچھا، یہ حکمت تو صدیوں پرانی ہے، لیکن کیا آج کے دور میں اس کی کوئی اہمیت ہے؟
اس آخری حصے میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ قدیم سبق آج کی اس تقسیم شدہ دنیا کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج جب دنیا قوم پرستی اور نسلی امتیاز جیسے مسائل سے بھری پڑی ہے، یہ خطبہ ایک امید کی طرح ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانیت کو جوڑنے کا راستہ ظاہری شناختوں کو ختم کر کے نہیں، بلکہ ایک مشترکہ اخلاقی معیار کو اپنا کر ہی مل سکتا ہے۔ تو آئیے اس ساری گفتگو کے 4 سب سے اہم سبق ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیں۔ پہلا، تعصب کی جڑ تکبر ہے۔ دوسرا، ساری انسانیت ایک خاندان کی طرح ہے۔ تیسرا، اصل قدر کردار اور اعمال سے ہوتی ہے، پیدائش سے نہیں۔ اور چوتھا، تعصب پر قابو پانا ہر ایک کی ذاتی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں یہ سوال صرف تاریخ کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم خود کو رنگ، نسل یا خاندان سے نہیں پرکھتے تو پھر ہمیں خود کو کس پیمانے پر پرکھنا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہمارے الفاظ نہیں، ہمارے اعمال دیں گے۔